بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنک سلوشنز۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا زیتون کے بے شمار فوائد۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے قرآنک سلوشنز کے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، خالق کائنات نے بعض درختوں پھلوں کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں فرما کر نہ صرف انہیں بابرکت بنا دیا بلکہ انسانی صحت و تندرستی کے لیے ان پر شفا یابی کی مہر بھی ثبت فرما دی۔ ان پھلوں میں سے ایک متبرک پر زیتون بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ التین میں زیتون کی قسم کھا کر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ پھر دوسری جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورۃ مؤمنون آیت نمبر 20 میں وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآکِلِینَ، اور ہم نے درخت پیدا کیا ہے جو طور سینا پہاڑ پر نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کائنات کے طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زیتون کا تیل کھایا کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور اس کا تیل لگایا کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے جس میں ایک مرض جذام بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین کے مطابق زیتون کا درخت تاریخ کا قدیم ترین پودا ہے۔ طوفان نوح کے اختتام پر پانی اترنے کے بعد زمین پر جو سب سے پہلے چیز نمایاں ہوئی وہ زیتون کا درخت تھا۔ اس کے علاوہ مصر قدیم میں زیتون کا تیل کھانے کی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسم پر لگانے اور علاج کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مصری مقابر سے برآمد ہونے والی اشیاء میں زیتون کے تیل سے بھرے ہوئے برتن بھی شامل تھے۔ توریت میں بھی زیتون کا استعمال ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اگرچہ زیتون کی کاشت کرنے والے ممالک میں سر فہرست تیونس، شام، اسپین، یونان، ترکی اور فلسطین ہیں، تاہم اب پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہو رہی ہے۔ مارکیٹ میں زیتون کے پھل کا اچار سرخ، سبز اور سیاہ رنگوں میں دستیاب ہے، مگر اطباء طبی فوائد کے اعتبار سے زیتون کا سبز اچار زیادہ مفید اور مؤثر قرار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا بھر کے ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ زیتون کا تیل پکوان میں بہترین چکنائی کا کام دیتا ہے جو خون میں کولیسٹرول یعنی چربی کا تناسب بڑھنے نہیں دیتا۔ علاوہ ازیں امراض قلب، بلند فشار خون، فالج، لقوے اور ریشے سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ قدیم اطباء کے مطابق زیتون کا تیل مختلف اقسام زہر کا بھی تریاق ہے، جبکہ معدے اور انتڑیوں کے افعال درست کر کے السر اور بواسیر جیسی پیچیدہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ نیز اس کا متواتر استعمال گردے میں پتھری نہیں بننے دیتا۔ زیادہ تر اطباء ذیابیطس کے مریضوں کے لیے زیتون کا پھل اور تیل بے ضرر غذا اور دوا تصور کرتے ہیں۔ دمے کے شکار افراد اگر زیتون کا تیل 1 کھانے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ اور روغن بادام 1 کھانے کا چمچ گرم پانی یا یخنی میں ملا کر پیئیں تو رک رک کر سانس آنے کی تکلیف سے سکون مل سکتا ہے۔ قبض میں مبتلا مریض سوتے وقت 2 چائے کے چمچ زیتون کا تیل نیم گرم دودھ میں مکس کر کے پیئے تو چند ہی یوم میں قبض کی تکلیف سے نجات مل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کل بال گرنے کی شکایت بھی عام ہے جو عموماً سکری خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا زیتون کا تیل، روغن بادام اور ارنڈی کا تیل ہم وزن ملا کر بالوں میں لگایا جائے تو نہ صرف جملہ شکایات رفع ہو جاتی ہیں بلکہ بال ریشم کی طرح نرم و ملائم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی افزائش بھی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا ایسا نایاب تحفہ ہے جس کا ہمیں علم تک نہیں اور اس کے ایسے حیران کن فوائد ہیں جن کو سن کر بندہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ زیتون کے تیل کو اپنے کھانوں کا حصہ بنائیں اور لگانے کے لیے بھی استعمال کریں تاکہ ہم 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔